بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، انسان کو دنیا میں ایمان اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اور اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہیں، لیکن ضائع شدہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ قدر کریں اور اسے کارآمد بنائیں۔ حرص و لالچ نفس انسانی کو داغدار کر دیتے ہیں، دین کو بگاڑ دیتے ہیں اور مردانگی کو عیبدار کر دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ فجر کے لیے نہ اٹھیں تو نظر الارم پر نہیں، ایمان پر ڈالیں۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کی رضا پر راضی رہو تو قید ختم ہو جاتی ہے، سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں، غلامی حکومت میں بدل جاتی ہے، قحط ختم ہو جاتی ہے، بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں، بچھڑے مل جاتے ہیں، دشمن سرنگوں ہو جاتے ہیں، اور ہر محاذ پر فتح نصیب ہوتی ہے۔ مضبوط وہ ہے جو رونے کے بعد خود کو سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا وہ گمان مجھ سے رکھے، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے غم و افکار گھیر لیں اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھا کرے۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ داڑھی اور پردے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی، اور کائنات کی سب سے پاکیزہ عورت نے پردہ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ غلط فہمیاں دور نہ کی جائیں تو وہ نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ دوستی کی کشتی میں پہلا چھید غلط فہمی کا ہوتا ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے کہ جب آتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ فرصت کے اوقات بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ ندامت حاصل ہوگی۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ جب باہر نکلا کریں تو اپنے چہرے پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگی تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تو مریض کے پاس جائے تو اسے کہہ کہ تیرے لیے دعا کرے، کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ یا اللہ، تو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ جب ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں۔ آمین۔ اپنے بڑوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کریں، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے، اور سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر کہے لگائے۔
اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں۔ اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ مانگنا ہو تو ایسے شخص سے مانگو جو دے کر بھول جاتا ہے۔ احسان کرنا ہے تو ایسے شخص سے کرو جو اسے یاد رکھتا ہے اور دہراتا رہتا ہے۔ جس گھر میں دین اور نیک ماں ہو وہ غیر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود فریبی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی فریبیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ اچھا وقت گزر گیا، الحمدللہ، اچھا گزر رہا ہے، ماشاءاللہ، بہترین گزرے گا انشاءاللہ۔ اپنا سر اونچا رکھیں کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے اور اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، وہ معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی واپس نہیں موڑتا۔